ایران اور امریکہ ایک بار پھر جنگ کے دہانے پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایرانی امن تجاویز کو احمقانہ قرار دے کر مسترد کر دیا۔ امریکی صدر نے واضح کیا کہ اوباما اور بائیڈن کے دور کی رعایتیں اب ختم ہو چکی۔ ٹرمپ نے انکشاف کیا کہ ایران کے پاس ایٹمی مراکز سے نیوکلیئر فضلہ نکالنے کی ٹیکنالوجی تک نہیں ہے، وہ امریکی مدد کا محتاج ہے۔ تہران پر دباؤ بڑھانے کے لیے اب ہرمز میں پروجیکٹ فریڈم کی دوبارہ بحالی اور دائرہ کار وسیع کرنے پر غور۔ ایران سخت گیر قیادت کے سائے میں بدستور مقر رہا ہے اور جب تک ایٹمی ہتھیار نہ بنانے کی ٹھوس ضمانت نہیں ملتی، معاشی دباؤ جاری رہے گا، جس کے خاتمے سے عالمی سطح پر تیل کی قیمتیں بھی کم ہوں گی۔ سیز فائر کے لیے امریکہ سے کی گئے تمام مطالبات جائز ہیں۔ ایران کے معاہدے کے لیے چین کو بطور ضامن بنانے کی تجویز۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا کہ جنگ مسلط کی گئی تو پھر جواب دیں گے۔ سفارتکاری کے دروازے اب بھی کھلے ہیں، ہمارے مطالبے معقول اور ذمہ دارانہ ہیں۔ ایران پر عائد غیر قانونی ناکہ بندی ختم ہونی چاہیے، بیرون ملک منجمد ایرانی اثاثے بحال کیے جائیں، ابنا ہرمز میں محفوظ بحری گزرگاہ اور خطے میں سیکیورٹی کو یقینی بنایا جائے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان باضابطہ ثالث اب بھی پاکستان ہے۔ قطر سمیت کئی ممالک کشیدگی کم کرنے کے لیے رابطے کر رہے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کا ٹیلیفونک رابطہ، باہمی دلچسپی کے امور سمیت علاقائی امن و استحکام پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کا ابنا ہرمز سمیت بحری سلامتی کے تحفظ کی اہمیت پر زور۔ شہزادہ فیصل بن فرحان کی پاکستان کی تعمیری کردار اور علاقائی امن کے لیے کوششوں کی تعریف۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کی ملاقات، علاقائی صورتحال اور پاک امریکہ تعلقات پر مشاورت۔ اسحاق ڈار نے ایرانی اور پاکستانی سمندری کارکنان کی واپسی پر امریکی تعاون کو سراہا۔ سفارتی کوششیں خطے میں امن و استحکام کے لیے معاون ثابت ہوں گی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا سعودی ہم منصب فیصل بن فرحان سے رابطہ، پاکستان کے ثالثی میں ہونے والے ایران امریکہ مذاکرات پر گفتگو۔ دونوں رہنماؤں نے مذاکرات کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا۔ ٹرمپ ایران پر دباؤ بڑھانے کے لیے فوجی کارروائی کی جانب مائل ہے، امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کا دعویٰ۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ مذاکرات کا تعطل کا شکار ہونے کے بعد ایران کے خلاف فوجی آپشن دوبارہ زیر غور۔ ٹرمپ جنگ کے خاتمے کے لیے معاہدہ چاہتے ہیں، تاہم ایران کی جانب سے امریکی مطالبات مسترد کیے جانے اور جوہری پروگرام پر بامعنی رعایت نہ دینے کے باعث فوجی کارروائی کا امکان بڑھ گیا۔ رپورٹ کے مطابق اجلاس میں نائب صدر جے ڈی وینس، وائٹ ہاؤس کے ایلچی اسٹیو وٹکاف اور وزیر خارجہ مارکو روبیو، وزیر دفاع پیٹ ہیگسٹ، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل ڈین کین، CIA ڈائریکٹر جان ریکلف اور دیگر اعلیٰ حکام شریک۔ لبنان سرحد پر گھمسان کی جنگ، اسرائیلی فوج کا اپنی ہلاکتوں کا بڑا اعتراف۔ مارچ سے اب تک 18 اہلکار ہلاک۔ جنوبی لبنان میں اسرائیلی فورسز کی سنگین جانی نقصان کے بعد سرحد پار بڑی کارروائی۔ 20 ٹن بارودی مواد کے دھماکے سے 120 میٹر طویل زیر زمین سرنگ تباہ کرنے کا دعویٰ۔ سرحدی پٹی پر فریقین کے مابین خونی جھڑپوں اور حملوں میں شدید تیزی۔ صورتحال انتہائی کشیدہ، اسرائیل نے تازہ ہلاکت کی تصدیق کر دی۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کے خلاف اپنی ہی پارٹی میں بغاوت۔ بلدیاتی انتخابات میں 1500 کونسلرز کی نشستیں ہارنے کے بعد 70 سے زائد ارکان پارلیمنٹ کا استعفے کا مطالبہ۔ برطانیہ میں شدید سیاسی بحران، 4 وزاراتی معاونین نوب شخام، ٹام رینڈل، جو مورس اور میلانی وارڈ احتجاجاً عہدوں سے مستعفی۔ باغی ارکان کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عوامی اتحاد کھو چکے ہیں اور ملک کو تبدیلی دینے میں ناکام رہے۔ کیئر سٹارمر نے فی الحال عہدہ چھوڑنے سے انکار کر دیا۔
صدر مملکت آصف علی زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات، خطے کی موجودہ صورتحال، افغانستان سے متعلق امور پر مشاورت، ملک کی داخلی اور خارجی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال، ایران امریکہ مذاکرات کے حوالے سے پاکستان کی ثالثی پر بھی بات چیت، مارکہ حق کے شہداء کو خراج عقیدت، مسلح افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا۔ صدر زرداری نے کہا کہ مشکل حالات میں عوام کو ہر ممکن ریلیف دیں گے، مہنگائی کے دباؤ میں کمی، اشیاء ضروریہ کی دستیابی یقینی بنائی جائے۔ بنو حملے کے ذمہ داروں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کا حق رکھتے ہیں، پاکستان کا افغانستان کو واضح پیغام۔ افغان ناظم الامور کی دفتر خارجہ میں طلبی احتجاجی مراسلات تھما دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق فتح خیل پوسٹ حملے کے تانبان افغان باشندوں اور موجود دہشت گردوں سے ملتے ہیں۔ پاکستان اپنی قومی سلامتی اور شہریوں کے تحفظ پر کوئی سمجھوتہ نہیں کرے گا۔ افغان سرزمین کا پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ناقابل قبول۔ بلوچستان میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کامیاب کارروائی، ایک اور خودکش بمبار لڑکی گرفتار۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کہتے ہیں کہ انٹیلیجنس اداروں نے دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام بنا دیا۔ گرفتار بچی کو اسلام آباد میں خودکش حملے کا ٹارگٹ دیا تھا۔ خواتین کو دہشت گردی کے لیے استعمال کرنا انتہائی شرمناک۔ دوسری جانب گرفتار خودکش بمبار خاتون نے قزن سے دھماکہ قلعہ BLA کے لیے کرنے پر لگایا۔ خودکش حملہ نہ کرنے پر والد کو قتل کرنے کی دھمکی دی۔ کوہاٹ میں بہادر شہری نے جان کی قربان دی کر مقامی آبادی کو بڑی تباہی سے بچا لیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فتنہ الخوارج کھیتوں کے راستے آبادی کی جانب بڑھ رہا تھا۔ گاؤں منگور کے رہائشی لیاقت علی نے روک کر شناخت پوچھی۔ خودکش حملہ آور نے بوکلاہٹ میں خود کو دھماکے سے وہیں اڑا دیا۔ بہادر شہری لیاقت بھی موقع پر شہید۔ مارکہ حق میں عظیم فتح پر پاک افواج کو خراج تحسین۔ قومی اسمبلی سندھ اور پنجاب اسمبلی میں قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ 10 مئی ملکی تاریخ کا روشن اور تابناک دن۔ پاک افواج نے 1 سال قبل کئی گنا بڑے دشمن کو ہر محاذ پر شکست دی۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی قیادت میں قوم سی سپلائی دیوار۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز سعدی کا اظہار خیال۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ بھارتی جارحیت کا پوری قوم نے متحد ہو کر جواب دیا۔ بلاول بھٹو نے عالمی سطح پر پاکستان کا مقدمہ لڑا۔ پاک فضائیہ نے رافیل سمیت بھارت کے 8 طیارے گرائے۔ مارکہ حق کی پہلی سالگرہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس۔ نواز شریف، وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل عاصم منیر، ایئر اور نیول چیف کو خراج تحسین۔ کچے میں کامیاب آپریشن پر وزیر اعلیٰ مریم نواز کو بھی خراج تحسین پیش کیا۔ صوبائی کابینہ نے انشورنس کمپنی کے قیام کی منظوری دے دی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی بڑھتی ہوئی قیمتیں اور مہنگائی۔ قومی اسمبلی میں ویٹو کا احتجاج۔ ارکان کا اسپیکر ڈائس کا گھیراؤ اور نعرے بازی۔ ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ کر اچھال دی گئیں۔ سینٹ میں اپوزیشن کی مہنگائی، پیٹرولیم قیمتوں اور معاشی بحران پر حکومت کی تنقید۔ بلیو پاسپورٹ ترمیمی بل پر ایوان میں گرما گرم بحث ہوئی۔ سینیٹر علی ظفر نے کہا کہ عالمی منڈی میں تیل سستا ہونے کے باوجود قوم پر نیا پیٹرول بم گرا دیا گیا۔ اضافی ٹیکس عوام پر ظلم کے مترادف ہیں۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی نے عوام، کسانوں اور کاروباری طبقے کو شدید متاثر کیا۔ دوسری جانب PTI MN اقبال افریدی سائیکل پر پارلیمنٹ ہاؤس پہنچے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی بڑی وجہ لیوی ہے۔ IMF ہدف کے مطابق ڈیزل اور پیٹرول پر لیوی 160 روپے تک لے جانا ہے۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کا سینیٹ قائمہ کمیٹی اجلاس میں انکشاف۔ کہا بجٹ میں IMF سے طے تھا کہ پیٹرول پر لیوی 80 روپے فی لیٹر چارج کرے گی۔ پیٹرولیم پر لیوی بڑھانا حکومت کی مجبوری ہے۔ بعض ممالک نے ٹیکس کم کر کے عوام کو ریلیف دیا۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کا سیاسی محاذ پر متحرک ہونے کا فیصلہ۔ نواز شریف کے سینئر پارٹی رہنماؤں اور گزشتہ انتخابات میں ہارنے والے امیدواروں سے رابطے۔ ذرائع کے مطابق نواز شریف نے پارٹی رہنماؤں سے ٹیلی فونک گفتگو کی۔ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال، مختلف سینئر رہنماؤں کو اہم ذمہ داریاں تفویض کی گئیں۔
وفاقی کابینہ میں پارٹی کے سینئر رہنماؤں کی شمولیت کا انتخاب بھی ہے۔ پنجاب کے تعلیمی اداروں میں گرمیوں کی تعطیلات کی منظوری دی گئی ہے۔ وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کہتے ہیں کہ تعلیمی اداروں میں 22 مئی سے 23 اگست تک چھٹیاں ہوں گی۔ ادھر کراچی سمیت سندھ میں بھی 1 جون سے 31 جولائی تک موسم گرما کی تعطیلات ہوں گی۔ صوبائی محکمہ تعلیم کے مطابق فیصلے کا اطلاق تمام نجی اور سرکاری اسکولوں پر ہوگا۔ پنجاب میں موسم کا ڈبل ایکشن، تپتی دھوپ کے بعد آندھی اور پھر بارش کی انٹری کا کاٹ۔ لاہور سمیت کئی شہروں میں بادل برسنے کی نوید۔ ایٹ پی او کے سامنے مغربی ہواؤں کا نیا سسٹم داخل۔ پی ڈی ایم اے نے لاہور، گجرانوالہ، راولپنڈی سمیت مختلف اضلاع میں گرج چمک اور گرد آلود ہواؤں کا الرٹ جاری کر دیا۔ دن بھر گرمی، شام میں تیز ہواؤں اور ہلکی بارش سے درجہ حرارت میں نمایاں کمی کا امکان۔ شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت۔